حضرت بلال بن رباح کی کہانی۔ حضرت بلال بن رباح، جو کہ بلال حبشی کے نام سے بھی مشہور ہیں، اسلامی تاریخ کی ایک نمایاں شخصیت ہے۔ آپ کا جنم تقریباً 580 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آپ حبشہ، ایتھوپیا کے ایک غلام تھے اور آپ کی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل حالات میں ہوا۔ اسلام قبول کرنا۔ جب حضرت محمد کی نبوت کا آغاز ہوا تو آپ کے پیغام نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو ظلم و ستم کا شکار تھے۔ بلال نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے اللہ کی واحدیت کا اقرار کیا اور یہ پیغام آپ کے دل میں گھر کر گیا۔ لیکن اس فیصلے کا خمیازہ آپ کو سخت سزاؤں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جب آپ کے آقا امیہ بن خلف کو آپ کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ پر بے تحاشا ظلم و ستم کیا۔ آپ کو کوڑے مارے گئے، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا اور ہر ممکن طریقے سے آپ کو اپنے ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر بلال نے کبھی ہار نہیں مانی۔ آپ بار بار عہد یا ایک کہتے رہے، جو کہ اللہ کی واحدیت کا اقرار تھا۔ آزادی کی قیمت۔ آپ کی حالت زار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل پگھلا دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بلال کو آزاد کرانا ضروری ہے۔ انہوں نے امیہ سے بلال کو خریدا اور یوں بلال کو آزادی ملی۔ یہ نہ صرف آپ کی ذاتی آزادی تھی بلکہ یہ ایک بڑی تبدیلی کی علامت بھی تھی، جس نے اسلام کی برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کو پیش کیا۔ مؤذن کی حیثیت۔ آزادی کے بعد بلال کا زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ آپ کو حضرت محمد کے قریبی ساتھیوں میں شامل کیا گیا اور آپ کو پہلا مؤذن مقرر کیا گیا۔ آپ کی خوبصورت آواز اور دلکش انداز نے اذان کو خاص بنا دیا۔ جب آپ نے پہلی بار اذان دی تو وہ ایک عظیم اعلان تھا، آزادی، ایمان اور انصاف کا۔ جب بھی آپ خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے، یہ ایک ایسی آواز تھی جو دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دیتی تھی۔ بلال کی اذان نہ صرف نماز کی دعوت تھی بلکہ یہ ایک تحریک تھی جو ہر ستم رسیدہ دل کو جوڑتی تھی۔ غم اور مشکلات۔ حضرت محمد کی وفات کے بعد بلال شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اپنے رہنما اور دوست کو کھو دیا ہے اور اس غم نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اپنے شام کی طرف ہجرت کی، جہاں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ بلال نے مؤذن کی حیثیت سے اپنی خدمات کو ترک کر دیا کیونکہ آپ کو پیغمبر کی یاد ستاتی تھی، لیکن آپ کی روحانی قوت اور ایمان کبھی کمزور نہ ہوئے۔ آپ کی زندگی میں یہ ایک ایسا دور تھا جس میں اپنے خدا کے ساتھ اپنی تعلق کو مزید مضبوط کیا۔ وراثت اور تحریک۔ بلال بعد میں واپس آئے اور اپنے ایمان کی روشنی پھیلانے میں مشغول رہے۔ آپ کی زندگی نے اسلامی اصولوں، برابری، انصاف اور محبت کی مثال قائم کی۔ آپ کا نام آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور آپ کی کہانی ہر دور میں لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ نتیجہ۔ حضرت بلال بن رباح کی کہانی نہ صرف ایک شخص کی زندگی کی داستان ہے بلکہ یہ ایک پوری تحریک کی علامت ہے۔ ان کی ثابت قدمی، ایمان اور آزادی کی خاطر جدوجہد نے یہ ثابت کیا کہ ایمان کی روشنی ہر تاریکی میں چمکتی ہے۔ بلال کا عہد کا نعرہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی اور انصاف کے لیے لڑنا کبھی فضول نہیں جاتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات چاہے کتنی بھی ہوں، ایمان کی طاقت کے سامنے سب کچھ بے معنی ہے۔ حضرت بلال کی زندگی ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنی ایمان کے ساتھ ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ بلال کی کہانی اکثر اس کے مضبوط کردار اور عزم کی وجہ سے نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورت آواز اور دعا کے دائی کے طور پر کردار نمایاں ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کو ایمان اور برادری کی اہمیت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک سابق غلام کے طور پر اس کا پس منظر اسلام میں مساوات اور انصاف کے موضوعات پر بھی زور دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کس طرح سماجی حیثیت سے بالاتر ہے۔ مجموعی طور پر بلال طاقت، وفاداری اور عقیدے کی تبدیلی کی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے جو پوری تاریخ میں بہت سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور آج بھی ایسا کر رہا ہے۔